گزشتہ دنوں مجھے ایک سینئر بیوروکریٹ اور سی ایس ایس آفیسر نے یہ پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے مسیحی نوجوان سی ایس ایس میں اپیئر نہیں ہوتے اور سی ایس ایس کا امتحان کیوں نہیں دیتے۔ میں ایک لمحے کے لیے خاموش رہا اور پھر میں نے سوچا اور ان کو یہ جواب دیا کہ شاید بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن اس میں سے ایک وجہ شاید غربت ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے اسٹوڈنٹ سی ایس ایس میں اپیئر ہونا چاہتے ہیں لیکن وہ مالی اخراجات کی وجہ سے ایسا نہیں کر پاتے۔ تو انہوں نے میری طرف دیکھا اور مجھے کہا کہ ایاز، آپ کو پتہ ہے کہ سی ایس ایس کے لیے کتنے اخراجات کی ضرورت ہے؟ تو میں نے انہیں یہ بتایا کہ بالکل اس میں اتنی زیادہ کوئی فیس تو نہیں ہے، کیونکہ گورنمنٹ کی فیس جو ہے وہ اس ایگزام کی وہ 2200 روپیہ ہے، اور اس کے علاوہ آپ کی اگر ساری بکس بھی ملا کے خریدیں تو 5 سے 7 ہزار کے اندر آپ کو بکس بھی اویلیبل ہو جائیں گی۔ اور اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ کوچنگ یا اکیڈمی سی ایس ایس اکیڈمی جوائن کریں، ورنہ آپ گھر پہ بھی اسٹڈی کر سکتے ہیں اور ایسے لوگوں کی مدد لے سکتے ہیں جو آپ کوئی سی ایس ایس کی تیاری میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو میں نے جب انہیں یہ کہا کہ اتنے زیادہ اخراجات نہیں ہیں تو انہوں نے مجھے ایک بڑی حیرت انگیز بات کہی۔ انہوں نے کہا، دیکھو ایاز، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کہا کہ سی ایس ایس پاس کرنے والے 70% ایسے بچے ہیں جو انتہائی غریب گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں اور ایسے بیک گراؤنڈ سے ایسی جگہوں سے آتے ہیں جہاں بالکل بھی بنیادی سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں، لیکن پھر بھی وہ سی ایس ایس کلیئر کرتے ہیں اور اپنی آنے والی نسلوں کو بدلتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ جواب دیا تو مجھے بڑا شاکنگ سٹائل لگا، اور انہوں نے کہا کہ در حقیقت یہ سی ایس ایس کے لیے مالی جو ایک رکاوٹ ہے یہ وجہ نہیں، در حقیقت یہ مائنڈ سیٹ کی بات ہے۔ اور جب تک مسیحی نوجوان، مسیحی بچے جو سی ایس ایس کے لیے یا اسٹڈیز کرتے ہیں، ہائر اسٹڈیز کرتے ہیں، وہ جب تک اپنا مائنڈ سیٹ نہیں کریں گے، جب تک وہ اس سوسائٹی کو آن نہیں کریں گے، اس سوسائٹی میں سروائیول کے لیے، اس سوسائٹی میں بہتر مقام کے لیے ایفرٹس نہیں کریں گے، اپنے آپ کو تیار نہیں کریں گے ان تمام چیلنجز کے لیے، تو ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا کہ وہ اپنے آپ کو یہاں پر سوسائٹی میں ایک بہتر ان کے لیے مقام حاصل کر سکے۔ تو آج جو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہے، یہ در حقیقت ایسی ہی بات ہے کہ جب ہم نوجوانوں کو اس طرف راغب کرتے ہیں، بہت سارے اسکالرشپ آتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں کہ آپ یہ پریپیئر ایگزام کر لیں، تو در حقیقت ہمارے ہاں سہل پسندی ہے، اور سب سے بڑی جو پرابلم ہے ہمارے ہاں فیس کرنی پڑ رہی ہے، بہت سارے مسائل ہیں، اور لیکن جو بنیادی ہے وہ مائنڈ سیٹ ہے۔ ہم محنت کرنے سے گھبراتے ہیں، ہم تعلیم حاصل کرنے سے ہچکچاتے ہیں، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے، ہمارا مائنڈ سیٹ یہ بنا ہوا ہے کہ ہم نے صرف تعلیم حاصل کرنی ہے اور ڈگری لینی ہے تو صرف نوکری کرنے کے لیے۔ جس دن شاید ہمیں یہ سمجھ آ جائے گی کہ تعلیم یا پڑھنا جو ہے وہ صرف نوکری کرنے کا نام نہیں ہے، یہ نوکری کرنے کے باوجود بھی یہ سلسلہ جاری رکھنا ہے، تو شاید ہماری زندگی کا سٹائل اور ہمارے حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے۔ میں ونس اگین ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ غریب انسان وہ نہیں ہے جو اپنے حالات نہ بدل سکے، بلکہ غریب انسان وہ ہے جو اپنی سوچ نہ بدل سکتے، اور جب تک ہم اپنی سوچ اور مائنڈ سیٹ نہیں بدلیں گے اپنے آپ کے متعلق، اپنی سوسائٹی کے متعلق، اپنی کمیونٹی کے متعلق، تو ہمارا سوسائٹی میں آگے بڑھنے کے امکانات کم ہوں گے۔ تھینک یو۔